بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 8 فروری کے قومی انتخابات ہوئے ہیں، جنرل الیکشنز۔ بدقسمتی کے آخری 2-3 دن تک لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے، واقعہ نہ ہو جائے کہ یہ الیکشن جو ہے ملتوی ہو جائے۔ میں ایک بات جب الیکشن کے بارے میں ایک یکسوئی نظر آئی تو اپنے ٹی وی پروگرام میں بھی، اپنے ویلاگز میں بھی، اور میرا خیال میں کسی نہ کسی طریقے سے کالم میں بھی اس کا بارہا تذکرہ کیا کہ، اور یہ ہمیشہ مجھے تکلیف ہوتی ہے بات کہتے ہوئے کہ یہ ایسے الیکشن ہیں کہ جو ہو گئے تو ستیہ ناس، اور اگر نہ ہو پائے تو سوا ستیہ ناس۔ یہ آپ نے سن رکھا ہوگا میرے اس سے۔ میں بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ جی 1971 جو ہے ریپیٹ کرے گا اور اس طرح کا الیکشن نہ ہو جائے۔ الحمدللہ اتنی ابتر صورتحال اتنی ہے، نہ بدترین ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو استحکام ہے پاکستان کی سیاست میں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، وہ اس سے اب مزید میں کہتا ہوں کہ کوسوں دور ہو گئے ہیں۔ یہ انسٹیبلٹی یا عدم استحکام جو 2014 کے دھرنوں سے شروع ہوا تھا، اسے ہم کھسکتے گئے کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف صاحب کے وقت میں اس کو قابو میں رکھا گیا، لیکن جیسے ہی 2017 میں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے علیحدہ کیا گیا، پھر تو ایسا تھا کہ جیسے ہماری عدالتوں کا اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا یہ ایک ہے کہ پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، لیکن نواز شریف صاحب سے اقتدار چھینو، اس کے بعد جو ہوگا ہم خود سنبھال لیں گے۔ ہمیشہ یہ اپنے بھی بڑا اعتماد ہوتا ہے۔ نتیجہ عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی اور اس نے اس استحکام کو، مجھے تو ایک لمحے کے لیے شک نہیں تھا کہ یہ عدم استحکام پیدا بھی کرے گی اور اس کو اس نہج تک یا اس ہائٹ تک لے جائے گی، ہم تصور نہیں کر سکیں گے۔ پھر ظاہر ہے کہ اسے عدم استحکام سے نمٹنے کے لیے عمران خان صاحب کو رخصت کیا گیا تو یہاں پہ اتحادیوں کی حکومت بنی۔ اس کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے آنے سے عدم استحکام ان سے کیا سبب ہے، مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کی اب جو صورتحال ہے اس کا کہیں پہ مجھے سدباب ہوتے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی بندوبست نہیں ہو رہا تھا کہ جو عوامل عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں ان کو صحیح صورت میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ پہلے تو میں آپ کو 2-3 چیزیں واضح کر دوں۔ عمران خان کی سیاست 25 اپریل 1996 میں تو انہوں نے اس کا اعلان کیا، لیکن ظاہر ہے کہ 2-3-4 مہینے اس کے اوپر جب غور و خوض ہو رہا تھا تو تب سے اس میں دام در میں سکھنے ملوث تھا۔ یہ کم از کم ہر بات میرے کان میں سن رہے ہوتے تھے کہ میں وہ اس میں موجود ہوتا تھا، اور 2013 تک کے شروع تک بلکہ میں عمران خان صاحب کے لیے میرا جو ہمدردیاں تھیں اور ان کے لیے جو ویل وشز تھی، ان کے لیے ہر طرح سے میں نے جو کچھ میرے پاس تھا میں نے حاضر رکھا۔ یہ بات ایک دن میں عمران خان کو 2012 میں ہم بیٹھے تھے تو میں نے بتائی کہ آپ کو یہ جان کے خوشی بھی ہوگی، اطمینان بھی ہوگا کہ مجھے کسی سیاسی پارٹی کے اندر شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی میرے اندر یہ جذبہ نہیں آیا، شوق نہیں آیا کہ میں آپ کی پارٹی کا ممبر بنوں، اور نہ میں نے ایم پی ایم این اے بننے کا میرے دل میں کبھی کوئی ابھار آیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ خوش قسمت ہو کہ جو بندہ دل و جان سے آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ہمارے حکومتیں آئیں، دور گزرے، میں نے تو کبھی کسی سے، مجھے تو ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ میرے پاس کوئی اس طرح کی بات ہے کہ میں کسی کے پاس جاؤں اور کسی سے کہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ مجھے جتنا میری اوقات ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس سے زیادہ دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت قائم ہو گئی 2013 میں، بائی ڈیفالٹ جو کچھ میں عمران خان صاحب کے خلاف کہتا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میرا ایک موقف تھا، وہ نواز شریف صاحب کو وعدہ کھاتا تھا، ان کے حق میں کیا
وہ عزت بھی کرتے تھے، بہت احترام بھی کرتے تھے. ان سے میرا تعلق ایک سرسی سے پہلے سے تھا. شہباز شریف صاحب سے میرا تعلق ایک بہت اچھی ایک شناسائی تھی شروع سے ہی، اور بعد میں جس احترام اور جس عزت اور جس وقار کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، میں ہمیشہ ان کا شکر گزار بھی ہوں. لیکن سارے عرصے میں مجھے کسی سے کوئی کام نہیں پڑا. میں کہتا ہوں کہ کوئی رفع عامہ کا کوئی کام ہو، کسی نے کہہ دی، اور چونکہ ملاقاتوں کا اکثر موقع مل جاتا تھا تو وہ گوشت گزار کر دیتا تھا. ورنہ ہر دفعہ سیاست کے اوپر ان کے مفاد میں جو بات جاتی تھی، جو کہ ہمیشہ ناپسند ہوتی تھی، 16 سال عمران خان صاحب کو اور 4-5 سال مسلم نون کی قیادت کو، یہ نہیں کہ ساری ناپسند ہوتی تھی. تو بہرحال اسی تسلسل میں عمران خان صاحب کی 2018 کی حکومت بھی قائم ہو گئی. اچھا، اس میں بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اپوزیشن کرتے ہوئے. اور وہ اپوزیشن اس لیے سخت تھی کہ وہاں تو خداؤں کا نام لینا ناممکن بات تھی. جان ہتھیلی پہ رکھ کے عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں آپ کو بات کرنی پڑتی تھی. میرے لڑکے جو میرا ویلاگ ریکارڈ کرتے تھے وہ بیچارے خوفزدہ رہتے تھے، اور ایک آدھ دفعہ چھوڑ گئے، پھر ایک دو اور آئے تو وہ بھی بار بار یہی کہتے تھے. 2-3 دوستوں کے گھروں میں ویلاگ کیا تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کوئی واقعی اتنی کوئی سخت چیز ہے. میں تو روٹین میں کرتا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں بیٹھ کے آپ نہ کیا کریں، یا ہمارے دفتر میں چلتے پھرتے کئی دفعہ ایسا موقع آ جاتا تھا. تو اس لیے میں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے کی. مجھے یقیناً اس کا احساس نہیں ہوا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. یہ جو بڑا جہاد عظیم ہے جو عمران خان صاحب جس پہ حلف لیتے رہے تھے کہ راولپنڈی جانا ہے لانگ مارچ کرنے، وہ ان کا خیال تھا بہت بڑا جہاد عظیم کر رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے، یا مسلم نون نے 10 اپریل 2022 کو عمران خان صاحب کی حکومت گرائی ہے. دیانتداری کے ساتھ آج بتا دیں کہ ان میں سے کون سا کام ہے جس پہ ان کو آج احساس نہیں ہوا کہ یہ اپنا بیڑا گرک کرا چکے ہیں. لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے. اس وقت وہ سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت آ رہی ہے، وزارتیں آ رہی ہیں، ہمارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، جیلوں سے باہر آ رہے ہیں. ظاہر پریشانی تھی، یہ تکلیف میں تھے. اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو خود فریبی کا شکار ہو کہ ہم ملک کو بھی 7ویں آسمان پہ پہنچائیں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی دیں گے. اس میں دوبارہ جب یہ الیکشن ہوا تو مجھے نتائج میں نے پہلے لکھ دیے تھے. میں نے کہا صرف اتنا فرق پڑا کہ 90 سیٹ میں نے مسلم نون کی رکھی ہوئی تھی اور 70 سیٹ عمران خان کی. بس یہ ہوا کہ الٹ پلٹ ہو گیا. جو مسلم نون کی سیٹ تھی تقریباً وہ تحریک انصاف کو مل گئی، اور جو تحریک انصاف کو میں نے سیٹس دی ہوئی تھی وہ مسلم نون کو مل گئی. کچھ تھوڑی سی زیادہ ہی اس میں اب شامل کر لیں. اب معاملات تو طے ہو گئے ہیں، باوجود ہے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے دعا گڑگڑا کے دعا کرتا رہا کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہے اپنے اقتدار بچانے میں کامیاب ہو جائیں. کہ میرا مفاد پی ڈی ایم کے ساتھ تھا کہ وہ بچے گا تو ان کی سیاسی ساکھ بچ جائے گی. ورنہ شہباز شریف صاحب کو آج پھر یہ بات اپولوجیٹک نہ کرنی پڑتی. یہ معذرت خانہ بات تھی کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنی سیاست گنوا چکے ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس میں کہی ہے. تو میں کون سی بولی بول رہا تھا؟ میں کون سا فرینچ میں یا اٹیلین میں یا اسپینش میں یا کورین لینگویج میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے سیاسی سرمایہ کیوں گنوانا چاہتے ہیں؟ تو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے پاکستان کو نکالنا ہے یا اب نکالنا ہے، اور نہ نکلا پاکستان میں تو پھر کیا فائدہ ہے سیاسی سرمایہ گنوانے کا؟ کہ پاکستان کی رائے عامہ جو ہے اس میں کوئی بھی غلط فہمی ہو جائے، یا سیاست کے اوپر جو مضبوط گرفت تھی نواز شریف صاحب کی وہ اب خرچ کر دیں، عمران خان صاحب قوم کے اوپر نازل ہو جائے. کیونکہ سیاست میں جو مضبوط گرفت ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. گوہر علی خان کو عمران خان صاحب نے جب بنایا تو میں حقیقت بتا چکا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے فیور کیا ہے. میں نے تو اس وقت کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے طریقے سے اچک لیا ہے. اچھا میری جو سمجھ بات آتی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے گوہر علی خان کے حوالے پہ تحریک انصاف دے کے 2 قدم آگے بڑھائیں تاکہ 1 قدم اسٹیبلشمنٹ بھی آگے آئے. تب میرا یہ خیال تھا کہ شاید کوئی معاملات جو ہے یا کوئی پیچ اپ ہو رہا ہوگا. لیکن مجھے اب یہ سمجھ آتی ہے کہ نہیں، گوہر علی خان کو بنانے کا مقصد یہ تھا
کہ تحریک انصاف کو بلے کا سمبل بھی ملے گا، اس کو الیکشن بھی لڑنے دیا جائے گا، اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا، اور جس میں تحریک انصاف جیت جائے یا ہار جائے یہ پھر جو ہے ووٹرز کا کام ہے۔ یہ اب بالکل اب میں جب ہائنڈ سائڈ میں دیکھتا ہوں تو مجھے اب اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ پھر مجھے ایک اور بات ہوئی تو اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی کہ 5 فروری کو یہ گور علی خان کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ گور علی خان کو تحریک انصاف کے اندر شاید گروپنگ ہو گئی ہے اور وہ اس کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں کہ ایک دم عمران خان صاحب کو جیل سے پیغام آیا کہ ابھی آپ کچھ نہ کریں، کیونکہ میرا خیال میں پھر ارادہ بدل دیا ہوگا۔ لیکن تختہ الٹنے کا بھی جو نظام ٹریگر کیا عمران خان نے کیا ہوگا، پھر انہوں نے واپس لے لیا ہوگا، کیونکہ اس طرح فیصلے وہ کرنے کے مائی باپ ہیں۔ اچھا، گور علی خان صاحب جو ہیں وہ اس کے ساتھ الیکشن میں چلے گئے اور تحریک انصاف کو خاطر خواہ بقول ان کے نقصان پہنچا کہ انہوں نے پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کو دے دی، سمبل سے ہی محروم ہو گئے، اور وہ جو ان کا خیال تھا کہ گور علی خان کی وجہ سے ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا وہ ان کو نہ مل پایا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن تو کیا مل پاتا، ابھی تک ان کا خیال یہ ہے کہ جی ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ حالانکہ دونوں طرف کی رپورٹس ہیں کہ تحریک انصاف کے حق میں بھی اتنی دھاندلی ہوئی ہے، پنجاب کے اندر بھی اور کے پی میں بھی، اور اس کے شواہد موجود ہیں، اور یہ بات آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے لوگوں کے نام سامنے آئیں گے اور ان کو کیفے کردار تک پہنچیں گے، کیونکہ اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے ہاتھ میں ہے۔ آج جو کا واقعہ ہوا ہے اب یہ بھی سن لیں، علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ تحریک انصاف کے اندر میرا خیال میں کردار کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے میں ان سے نچلے سطح کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ بالکل بیچارے آپ دیکھ چکے ہیں کتنا ان میں عقل ہے، کتنی ان کے اندر شعور ہے، کتنی ان کی سیاسی سینس ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ بالکل طے ہے کہ علی امین گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں آپ بتا دوں کہ میں تھوڑا سا فکر مند تھا، میں نے کل بھی کہا تھا کے پی کے بارے میں، لیکن علی امین گنڈا پور کے آنے کے بعد اب سب اچھے کی رپورٹ ہے۔ مسلم نون کو تو گالیاں پڑیں گی، لڑائی جھگڑا ہوگا مرکز کا اور صوبے کا، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جیسے گور علی خان، شیر افضل مروت، علی ظفر، سب نے جو ہے ایک ان کی بداسرائی میں راگ لاپے ہوئے تھے، یہی کام علی امین گنڈا پور جو ہے جاری و ساری رکھے گا، اور وہ افواج پاکستان کے ساتھ اپنی یگانگت اور اپنی ہم آہنگی بنائے گا۔ یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے۔ میں حقیقت سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو بنا کے، میرے اپنے خیال میں، باقی اللہ جانتا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرے خیال میں میرے پاس کوئی انفارمیشن تو نہیں ہوتی، میں تو مجھے جو زمینی حقائق ہیں ان کو جب جوڑتا ہوں تو یہی مجھے پتہ چلتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جو ہے عمران خان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنوا لیا ہے، اور پھر جن جن پارٹیز وہ جا رہے ہیں، خصوصاً MWM مجلس وحدت المسلمین، یہ علامہ ناصر عباس صاحب کی ایک مذہبی جماعت ہے، اور اس کے پاس بہت اثر و رسوخ ہے، ان کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ یہ مذہبی جماعت جتنے بھی ہیں، فضل الرحمان صاحب ہوں، جماعت اسلامی ہوں، MWM ہو، تحریک لبیک پاکستان ہو، ان کے پاس مت بھولیں کہ ایکٹیوسٹ اور یہ جلسہ جلوس کرنے میں ان کے پاس ورک فورس بڑی ہے، اور یہ سب سے اسٹرانگ جماعت ہے اہل تشیع کی۔ ہو سکتا ہے دل و جان سے عمران خان کو پسند فرماتے ہوں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں ٹھہر پائیں گے۔ ان کے ساتھ معاملہ کرنا بھی یہی صورتحال ہے۔ ویسے تو خیر کہ جس سے بھی کریں گے کوئی بندہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں نہیں دکھا سکے گا۔ اور پھر انہوں نے، میں نے یہ سنا ہے کہ عورتوں کی سیٹس کے لیے نام بھی نہیں دیے ہوئے، وہ بھی ضائع چلی جانی ہیں۔ تحریک انصاف کے بہت سارے بندے جو ہیں، 15 20 25 بندے جو ہیں، وہ مسلم نون میں بھی آپ جاتے دیکھیں گے اگلے ہفتے 10 دن کے اندر، کیونکہ 22 فروری تک الیکشن کمیشن نے آفیشیل ریزلٹس اناؤنس کرنے ہوتے 14 دن کے اندر۔ جب تک ہوں گے پھر ٹریبیونل بنیں گے، اور پھر لوگوں تک پریشر اب تک آنا شروع ہو گیا ہے، اور آپ ان کے اعلانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو 2/3 میجارٹی کے ساتھ پھر عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور پھر میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو سنبھل کے چلنا ہوگا۔ عدالتوں کے پاس بھی گنجائش کم رہ جائے گی کہ وہ کھل کے کھیلیں، کیونکہ 2/3 میجارٹی جو ہے سینٹ میں اور اسمبلی میں، جب وہ آئین میں تبدیلی کرے گی
اور اوپر صدر اگر جیسا کہ اب پلان بن گئے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کی وش لسٹ میں صدارت ہے کہ وہ زرداری صاحب کو صدر بنائیں، پیپلز پارٹی کی وش لسٹ میں قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی ہے، کہنے کے تو انہوں نے سینٹ کی بھی مانگی ہوئی ہے چیئرمین شپ، اور ان کی وش لسٹ میں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ وہ تو ویسے شاید مل جائے، اور پھر شاید کئی گورنر بھی ہوں شامل کہ ہمیں صوبوں میں گورنر بنانے دیا جائے۔ تو اس وش لسٹ میں کیا پورا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پیپلز پارٹی نے اعلان کیا کہ حکومت جو ہے مسلم نون چلائے گی، یعنی کہ ہمارے اوپر ان کا خیال ہے کہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، یہ ہمارا کام چل جائے گا۔ نہیں، یہ ایک سرمایہ جو ہے نا، اگر اس سیٹ اپ نے پاکستان کو نکال لیا اس بحران سے جس کے بھارت چانسز ہیں، یہ کہنا کہ جی بالکل نہیں پائیں گے، یا عدم استحکام عمران خان صاحب بالکل ہی اسی طرح چلتے رہیں گے، اور بہت ہی زور کا جو سوشل میڈیا کا کوہرام ہے جو نے ہر چیز کو ایک کو چار میں بڑھا کے اپنے آپ کو کنونس کیا ہوئے چلتا رہے گا۔ تو بہرحال میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ 6 مہینے یا سال یا 2 سال بعد الیکشن ہوں گے، کیونکہ یہ پارٹی جو ہیں، چاہے مسلم نون ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا MQM ہے، مجھے گانا جوانی کے زمانے کا یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک انقلابی فلم بنی تھی فلسطین کے اوپر کہ جب تک ہے جان جانے جہاں میں ناچوں گی۔ تو یہ پارٹی جو ہے جب تک ہے جان تو یہ کہنا کہ اپنی مرضی کریں گی نہیں کریں گی، اگر کرتے تو میرا اپنا خیال ہے نواز شریف صاحب اپوزیشن بیٹھ جاتے، اور اس سے اور بھی کئی چیز سامنے آئی ہوں گی۔ وہاں پہ بہت ہی نواز شریف صاحب خود بھی نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، میری اطلاع کے مطابق وہاں بڑی بحث و تمیز ہوئی، مسلم نون کی اکثریت قیادت کی بھی نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مصر ہے کہ نہیں جی آپ ہر صورت میں اب حکومت چلانی ہوگی۔ ہم نے بہت ہی کھلارا جو ہے جو پھیلا دی ہے۔ میرا خیال میں ایک ایسی Catch-22 سچویشن ہے، اللہ کرے کہ یہ نظام جو ہے چل جائے، لیکن مجھے اللہ میاں سے دعا ہے کہ جو میری پریڈکشن تھی کہ جی الیکشن ہو گیا تو ستیہ ناس اور نہ ہوئے تو سوا ستیہ ناس، اللہ کرے کہ اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان میں فوری طور پہ نہ صحیح گاہے بگاہے جو ہے اس میں اسٹیبلٹی استحکام آئے، کیونکہ دشمن اس وقت پاکستان کے جو ہیں وہ گھسے ہوئے ہیں اور پل پڑے ہیں، اور ہم ان کے ہاتھوں میں ان کا ہتھیار بنے ہوئے ہیں جو ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔